وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين أنت رب المستضعفين أنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتهجمني أو إلى عدو ملكته أمري۔ اے میرے رب، میں آپ کے سامنے اپنی درخواست رکھتا ہوں۔ اشکو الیک ضعف قوتی، میں بے بس ہو چکا ہوں، کمزور ہوں، بے سہارا ہوں اس مقام پہ جو آپ کی طرف درخواست کر رہا ہوں۔ الی من تکلنی، کن لوگوں کے حوالے آپ نے مجھے کر دیا ہے؟ یہ اتنے بے درد ہیں، یہ مکہ والوں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کس دشمن کے حوالے میری جان کو آپ نے کر دیا ہے؟ ظاہری جسم کو بھی میرے توڑ دیا، میرے دل کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی۔ اے مظلوموں کے دستگیر، میرے پاس کوئی اب ہیلا و وسیلہ بھی نہیں، میں کیسے اپنی جان بچاؤں؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اور کیسے درندہ صفت لوگوں کے حوالے آپ نے مجھے کر دیا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی کہ جس کی میں سزا لے رہا ہوں؟ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں اور انہوں نے مجھے پتھر مارے، مجھے دعوت و تبلیغ کی وجہ سے لہولہان کر دیا، لیکن آپ راضی ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اگر آپ ناراض ہیں تو پھر ظاہری پتھر بھی کھا رہا ہوں، اور جس کے نام پہ پتھر کھا رہا ہوں وہ بھی ناراض ہے، تو پھر تو میں ہلاک ہو گیا۔ اے میرے رب، آپ کے چہرے کے نور کا واسطہ آپ کو دے کے کہتا ہوں، جس نور کی وجہ سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، اپنے آخری حبیب کی مدد کر، امام الانبیاء کی مدد کر، اپنے آخری پیغمبر کی مدد کر، مجھے اس طرح کے ان ہلاک کے اس مناظر سے بچا دے میرے رب۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آپ نے دعا کی، اور یہ منظر وہ عتبہ اور شیبہ دیکھ رہے ہیں۔ عتبہ نے بلایا اپنے غلام عداس کو، ادھر آؤ، یہ شخص بڑا پریشان نظر آ رہا ہے، آپ جاؤ انگور لے جاؤ اس کے پاس، اس کو دو ہدیے میں اور یہ کھائے۔ حضرت عداس جو ان قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جائیں گے، یہ غلام ہے، یہ انگور لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیش کیا۔ آپ نے انگور لیا تو پڑھا بسم اللہ، تو یہ عداس چونک گیا، کہنے لگا اس علاقے کے لوگ تو کھاتے وقت یہ جملہ نہیں پڑھتے، یہ تو میرے علاقے کے لوگ پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا عداس آپ کا کون سا علاقہ ہے؟ کہا میں نینوا علاقے کا ہوں۔ کہا اچھی بات ہے، آپ نینوا مرد صالح یونس بن متہ کے علاقے کے ہو۔ وہ اور حیران ہو گیا، کہنے لگا آپ ہمارے علاقے کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ تو یہاں کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں، وہ میرا بھائی ہے اس لیے میں اس کو جانتا ہوں۔ جب یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تو بے ساختہ عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گیا،
اور جو جگہ جسم کی سامنے آئی، کندھے آئے، پیشانی آئی، ہاتھ آئے، سینہ آیا، چومنا شروع ہو گیا اور خوش ہو گیا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس لیے کہ آپ نے جملہ جو ارشاد فرمایا ہے وہ اللہ کے پیغمبر کے علاوہ اور کوئی نہیں فرما سکتا۔ یہ منظر وہ دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تناول فرمائے انگور، اور عداس کو عتبہ نے بلایا کہ خیال کرنا، لگتا یہ ہے تم اس کے گرویدہ ہو گئے ہو، تم اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو، ایسا نہ ہو تمہیں اپنے دین سے یہ دور کر دے، خیال کرنا۔ دوستو، یہ ایمانی مقام جب نصیب ہو جاتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت بھی ہے اور سب سے بڑی بہادری بھی ہے۔ جب یہ نصیب ہو جائے تو پھر کسی سے کوئی ڈر نہیں محسوس ہوتا۔ تو کہا کہ یہ گرفتار نہیں ہو گیا ہوں اپنے آقاؤں کو، اس نے، اس ہستی نے جملہ ایسا ارشاد فرمایا ہے جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال یہ مسلمان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اب واپس آ رہے ہیں۔ قرن المنازل ایک میقات ہے طائف کے ساتھ، جس کا آج کل بورڈ لگا ہوا ہے سیل کبیر۔ ویسے سیل کبیر پرانی تاریخوں میں بھی نام ہے سیل کبیر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا نام میقات کا قرن المنازل رکھا تھا۔ یہ ایک وادی ہے، بڑی خوبصورت وادی ہے، درمیان میں عجیب و غریب قسم کی مسجد ہے۔ ان سعودی عرب والوں کے ایمان کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسجدیں اتنی خوبصورت بناتے ہیں، اتنی خوبصورت بناتے ہیں کہ ایک تو دور سے مسجد محسوس ہوتی ہے، اور ایک مسجد سے دوسری مسجد میں جاؤ تو لگتا یہ ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور پہلی بھول جاتی ہے۔ اور خصوصاً جو میقات کی مسجدیں ہیں، اس کی لائٹوں کا انتظام، اور دور سے وہ یوں وادی ہے، ادھر طائف ہے، ادھر وہ شفا ہے، اور یہ بنو ثقیف، اور یہ درمیان میں قرن المنازل ہے۔ یہ میقات ہے طائف سے آنے والوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے، آپ دیکھتے ہیں کہ تو ایک بادل آ رہا ہے۔ جب قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پہچان گیا کہ جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں۔ جبرائیل نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا تو جبرائیل نے کہا کہ حضور، آپ کی قوم نے اور طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں اور بے ادبی کی ہیں وہ اللہ نے سن لی ہے۔ انتظار میں تھے کہ آپ بد دعا کریں گے، آپ نے بد دعا نہیں کی ہے تو اللہ نے پھر بھی پہاڑوں والے فرشتوں کو بھیج دیا ہے، وہ آپ سے اجازت چاہیں گے، اگر آپ نے اجازت دے دی تو ان پہاڑوں کو وہ ملا کر اور ان کو وہ پیس دیں گے کہ آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے انہوں نے۔ آپ کی انتظار تھی کہ آپ بد دعا کریں گے تو ہم آئیں گے، آپ نے بد دعا نہیں کی۔ اتنی ہی دیر میں پہاڑوں والے فرشتے وہ نازل ہو گئے اور آپ سے اجازت چاہی، آپ سے اجازت چاہی کہ لوگوں نے جو آپ کی توہین کی اور بے ادبی کی ہے، اس کی سزا اللہ رب العزت نے تجویز کی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اجازت نہیں ہے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس قوم نے تو میری بات نہیں مانی، مجھے نہیں سمجھے، لیکن ان کی نسلوں میں مجھے اندازہ ہو رہا ہے مجھے پہچان لیں گے، میری بات سمجھ جائیں گے، اس وجہ سے معاف ہے ان کو۔ یہ عملی نمونہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ورنہ تھوڑی سی تکلیف انسان پر آ جائے دوستو، ایک مسلمان سے آ جائے تو انسان کتنا بے قابو ہو جاتا ہے۔ واضح کافروں سے جن کے کفر میں کوئی شک نہیں، کافروں کی طرف سے ایذا اور اس حد تک ایذا آئی ہے اور آپ نے معاف کیا کہ ان دو وادیوں کو ہم ملاتے ہیں، آپ نے معاف کر دیا۔ اور یہی اس قرن المنازل سے آگے
وادی حنین کا علاقہ آتا ہے جہاں پر غزوہ حنین ہوا تھا فتح مکہ کے بعد۔ وادی حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مقابلہ ہوا، اللہ نے فتح نصیب فرمائی فتح مکہ سن 8 ہجری میں، تو مال غنیمت بہت تھا۔ یہ طائف کا علاقہ اللہ کا نظام ہے 60 میل کے لگ بھگ پر ہے مکہ مکرمہ سے، اور یہاں سخت گرمی اور ادھر اتنی ٹھنڈ، اور سرسبز علاقہ ہے، ہر طرح کے فروٹ سبزیاں ہیں، وہاں مویشیاں بھی بہت ہیں۔ ایک ایک صحابی کو ہزاروں اونٹ، ہزاروں بکریاں اور اس طرح کی مال غنیمت ملی تھی غزوہ حنین کے بعد۔ جب قبیلہ بنو حوازن سے آپ کا مقابلہ ہوا اور حوازن بھاگے، ان کے مال غنیمت کو آپ نے اپنے پاس رکھا اور چند دن تک تقسیم نہیں کیا۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے اندازہ ہے یہ بنو حوازن تائب ہو کر آ جائیں گے، توبہ کر لیں گے، تو پھر ان کا مال ان کو واپس کر دوں گا۔ لیکن چند دن تک انتظار ہوتا رہا، واپس نہیں آئے۔ آپ نے وہ مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم میں آپ نے ایک شاہانہ ترتیب کی ہے، کسی کو ہزاروں بکریاں، کسی کو 4 بکریاں، کسی کو سینکڑوں اونٹ، کسی کو کچھ بھی نہیں، کسی کو کئی کلو چاندی اور کسی کو 2 سکے چاندی کے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ کا ہر فیصلہ ربانی ہے۔ یہی وہ معرکہ ہے، مال غنیمت کا وہ تقسیم کرنے کا جو ماحول ہے، اس میں وہ دیہاتی جن کو بدو عربی کہا جاتا ہے اب بھی، اور واقعتاً ہی بدو ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹ گئے تھے، ہمیں بھی دو، ہمیں بھی دو، یا حبیب اللہ ہمیں بھی دو، یا رسول اللہ ہمیں بھی دو۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس میری اس چادر کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر میرے پاس اخصبین کہ جتنا مال ہوتا، مکہ میں جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ صرف 2 پہاڑوں کے ساتھ متعلق ہے، وہ پہاڑ، اس پہاڑ کا کوئی مالک ہوا تو اس کا نام وہ ہو گیا، اس کا نام جبل عمر ہو گیا، اس کا نام یوں، پہاڑ 2 ہی ہیں، ایک جبل ابو قبیس اور ایک قے اوقعان، یہ اخصبین حدیث میں ان کو کہا جاتا ہے، یہ 2 پہاڑ ہیں۔ اگر اتنا بھی مجھے مال دیا جاتا میں تقسیم کر دیتا، ذرہ برابر بھی اپنے پاس نہ رکھتا، دوں گا، آپ میری چادر کو تو چھوڑو۔ اور حتیٰ کہ آپ کی گردن مبارک پر وہ چادر کے کھینچنے کی وجہ سے سرخ داغ بھی بن گیا اور جھاڑیوں کے ساتھ آپ کی چادر الجھ گئی تھی۔ آج بھی اس مقام کے اوپر بہت جھاڑیاں ہیں اور اس طرح۔ یہی وہ جگہ ہے جو مال غنیمت آپ نے تقسیم کیا، اور میں نے بتایا کہ شاہانہ تقسیم ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے امر ایسا ہوگا۔ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتیں کی، ان میں نوجوان طبقہ انصار کا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، یہ کیسی تقسیم ہوئی ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ملا ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ انصار کے چند نوجوان لڑکوں نے یہ باتیں کی۔ آپ نے سب انصار کو بلایا، آپ نے فرمایا ہاں بھائی تم نے ایسی باتیں کی ہیں۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے حبیب غلطی سے یہ باتیں ہمارے نوجوانوں کے منہ سے صادر ہو گئی ہیں، معذرت چاہتے ہیں، ویسے نکل گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا اور کہا میں مکہ میں نہ پیدا ہوتا، میں مدینہ میں ہوتا تو میں اپنے آپ کو انصاری قبیلہ کہلانے کے لحاظ سے زیادہ فخر محسوس کرتا، انصار اتنے اچھے ہیں۔ پھر اس سے بھی اونچا جملہ آپ نے ایک ارشاد فرمایا جس سے سارے انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، اور فخر کے ساتھ بعد میں بھی انصاری صحابہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا انصاری صحابہ جنہوں نے مجھے جگہ دی، میرے قبیلے والوں نے مجھے نکالا، آپ نے میرے لیے پلکیں بچھائیں، انہوں نے پتھر مارے، انہوں نے مجھے اللہ کے گھر سے نکالا، اور آپ لوگوں نے میرے لیے دل فرش راہ کیے۔ سنو، لوگ اونٹ لے جائیں، لوگ بکریاں لے جائیں، لوگ چاندی لے جائیں، اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے؟ صحابہ کرام
انصاری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ دیدہ ہو گئے کہ اللہ کے حبیب اس سے اونچی کوئی عنایت کوئی فضل نہیں ہے۔ دیکھو دوستو، انصار اور مدینہ کا مقام زیادہ ہے نا، مدینہ کا مقام اونچا ہے۔ میں نے ایک دفعہ بات بتائی تھی آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں تو 53 سال رہے، مدنی زندگی میں تو 10 سال رہے، 63 میں آپ کی وفات ہو گئی۔ تو جس علاقے میں 53 سال رہے ان کی زیادہ تعریف نہیں آئی، اور جس میں 10 سال رہے ان کی فضیلت زیادہ ہو گئی۔ اس سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ 10 سال جس علاقے میں رہے آپ، اس کی فضیلت زیادہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور پہ ہر جگہ پہ مشکلات آئیں گی، دجل آئے گا، فریب آئے گا، جھوٹ آئے گا، لادینی آئے گی، دجال آئے گا، لیکن مدینہ طیبہ کے علاقے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ علم و عمل اٹھ جائے گا، علم و عمل دنیا سے اٹھ جائے گا، لیکن مدینہ وہ بستی ہے کہ جس میں علم و عمل نہیں اٹھے گا، قیامت تک رہے گا۔ جس نے مدینہ میں رہنے کی خواہش کی، جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی میدان حشر میں سفارش کروں گا۔ یہ حدیث، یہ فضیلت ہے مدینہ کی۔ لیکن مدینہ میں آپ 10 سال رہے، ادھر 53 سال رہے۔ اس کا جواب محدثین رضی اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے دوستو کہ رسول اللہ زمانہ حیات وفات سے پہلے تو 10 سال رہے مدینہ طیبہ میں، تو آج تک کہاں رہ رہے ہیں؟ آج تک کہاں رہ رہے ہیں؟ صدیاں گزر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تو مقیم ہیں۔ گزشتہ ایک خطبہ مسجد نبوی کے امام صاحب مد ظلہم نے دیا، اور عجیب و غریب خطبہ ہے، آپ لوگ نیٹ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ امام صاحب نے پوری حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ دیا ہے کہ آپ قبر میں حیات ہیں، اپنے زائرین کے صلاۃ و سلام کو سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ اپنے روضہ رسول میں حیات ہیں اور اپنے زائرین جو صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں ان کے سلام کو آپ سنتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کے امام نے ابھی 2 جمعہ، ایک جمعہ یہ، ایک جمعہ اس سے گزشتہ، اس سے پہلا جو جمعہ ہے وہ جمعہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دیا۔ تو بات یہ دوستو کہ 10 سال نہیں، وہ تو ہمیشہ سے مدینہ طیبہ ہی میں آپ مقیم ہیں، تو اس وجہ سے مدینہ والے اور انصار کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور اسی میں طائف میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں مقیم ہو گئے تھے، اور آپ کی ایک مسجد تھی، مدرسہ تھا، بہت لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا، اتنا اجتماع ہوتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا مشکل ہوتا تھا۔ تو شاگرد اعلان کرتا تھا کہ قرآن سے متعلق جو سوال کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ آ جائیں، پھر حدیث سے متعلق جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں، پھر نماز روزہ فقہ سے متعلق جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں، پھر جو عربی گرامر اور قصائد کے اعتبار سے جو بات، شعر کے اعتبار سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف میں ہی مقیم رہے آخر میں، وہیں آپ کا مسجد مدرسہ، وہ مسجد مدرسہ میں نے دیکھا، اور اس کے ساتھ آپ کے قبر مبارک بھی ہے اسی مسجد کے ساتھ۔ یہ اس وقت طائف کی مرکزی اور عظیم ترین مسجد ہے، جو کافی ہمارے پاس وقت تھا لیکن اس مسجد کو ہم پورا نہیں دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔